وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز جل شانه وعم نواله في مقام آخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں سب سے پہلے میں مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں اس مسجد کے مدرس قاری صاحب، دن رات ایک کرنے والے، محنت کرنے والے، اور اتنے خوبصورت نظم، ڈسپلن اور ضبط کے ساتھ طلبہ کے مستقبل کی آبیاری کرنے والے، ان کے سینوں میں رب کا کلام اور خوبصورت دعائیں ان کو ازبر کروانے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے سب منتظمین اور معاونین، ان کے پاس پڑھنے والے یہ پیارے پیارے فرشتہ صفت ننھے منھے بچے جن کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. اور اس کے بعد مبارکباد ہے ان بچوں کے والدین کے لیے. ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرما لے. ان بچوں کو اللہ رب العزت مستقبل کے صالح ترین نوجوان اور امت کے لیے نفع مند انسان بنائے. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کی تقریب میں حاضری ہو کر، اور خصوصاً ان بچوں کا ایک ذوق اور شوق دیکھ کر. لیکن شاید کورونا کی کوئی خاص وجہ تھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال کچھ بچے ایسے بھی تھے جنہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی. تو اس سال اس طرح کا بچے سامنے نہیں آئے. شاید اس میں کورونا کا فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ آئندہ سال انشاءاللہ بہت سارے ایسے بچے آئیں گے جنہوں نے پورے سال میں کوئی نماز نہیں چھوڑی ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت آنکھ کی نعمت ہے. آنکھ. یوں تو بہت ساری نعمتوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن آج کے اس دور میں جس قدر غلط استعمال
آج کا نوجوان بیٹا اور نوجوان بیٹی آنکھوں کا کر رہا ہے الامان والحفیظ۔ تو آج کی اس ملاقات میں ہمارا یہی موضوع ہوگا، آنکھ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہو رہا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے، اور اگر ہم نے آنکھ کا صحیح استعمال نہ کیا تو دنیا آخرت میں کس قدر اس کے برے انجام ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس موضوع کو سمجھنے کی بھی اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بنیادی بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پورے کے پورے وجود کو اللہ کا قرآن اللہ کی امانت قرار دیتا ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں، استعمال تم کرتے ہو، ملکیت اللہ کی ہے اور امانت بھی اللہ کی ہے، دی ہوئی بھی اسی کی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ سوال ہے، اگر آپ 20 سال کے ہیں تو 20 سال پہلے، 30 سال کے ہیں تو 30 سال پہلے، 40 سال کے ہیں تو 40 برس قبل، اگر آپ 50-60 کے پیٹے میں ہیں تو اس سے قبل، 70s-80s میں ہیں تو اس سے قبل، اللہ کا قرآن کہتا ہے ذرا سوچو نا، کیا تمہارے اوپر وہ وقت نہیں تھا جب تمہارا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا؟ قرآن تو منوا کے چھوڑ۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوا کہ آپ کو پیدا کیا جائے۔ آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، آپ کی پیدائش کا فیصلہ آپ کے والدین نے نہیں کیا، آپ کی تخلیق کا جو فیصلہ اور ڈیسیژن ہے یہ کسی اور نے نہیں کیا۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آیا تھا کہ تم دنیا میں نہیں تھے، تمہاری سوچ نہیں تھی، شخصیت نہیں تھی، تشخص نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، ایک خیال تک نہیں تھا، ہیولہ نہیں تھا، دور دور تک کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، پھر ہم نے اس کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، اور پانی کی بوند بھی وہ جس کے بارے میں بول بول کے، چیخ چیخ کے آج کی سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پتنگے، یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، یہ چھوٹے چھوٹے سے معمولی سے کیڑے جو زمین پہ چلتے اور پھرتے ہیں، یہ تو پھر بھی نظر آتے ہیں۔ اے اس گاؤں کے باسی انسان، ڈگرائے کے رہنے والے، حجرہ شاہ مقیم منڈی احمد آباد سے آنے والے میرے بیٹے اور میری بیٹی، رب کا قرآن تم سے کہتا ہے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری زندگی تو اس چونٹی سے بھی لاکھوں گنا چھوٹی تھی۔ ایک سیل، ایک سپرم، ایک ایگ، ایک زائگوٹ،
ایک نطفہ امشاج، پانی کی ایک بوند اور قطرہ، اور اس کے اندر لاکھوں جراثیم، چونٹی سے لاکھوں گنا چھوٹے، ان میں سے کوئی ایک جرثومہ تھے تم۔ جب رب کریم نے عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کے فیصلہ کیا کہ اس کو میں نے انسان بنانا ہے، وہ جرثومہ آگے بڑھا، وہ ایک نطفہ بنا، وہ علقہ بنا، وہ مضغہ بنا، وہ مخلقہ بنا، خون کا لوتھڑا بنا، ہڈیاں لگیں، ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، گوشت پوست کے اوپر رب کریم نے آنکھیں بنائیں، پلکیں بنائیں، بھویں بنائیں، انگلیاں بنائے، پورے بنائے، لکیریں کھینچیں، ہاتھ کے ایکشن بنائے۔ اس جسم کے اوپر رب کریم نے چاہا تو اتنی محبتوں سے ہاتھ کو بنایا کہ اگر یہ ہاتھ یوں ہو جائے تو ایک باریک چیز کو پکڑ لے، اگر یوں ہو جائے تو پتھر کو بھی اٹھا لے، اگر یوں ہو جائے تو ایک طاقت بن جائے، اگر یوں ہو جائے تو ایک برتن بن جائے، اگر یوں ہو جائے تو دعا اور التجا بن جائے۔ اتنے سارے ایکشن آج کے جدید ترین دور میں کروڑوں روپیہ لگا کے جو روبوٹ بنائے جاتے ہیں، وہ بھی ایک وقت میں اس قدر حرکات و سکنات نہیں کر سکتے ہیں جس قدر اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں طاقت رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس نے اس نطفہ امشاج کے اوپر آنکھیں سجائیں، پلکیں لگائیں، بھویں لگائیں، دیدے لگائے، سیاہی لگائی، سفیدی لگائی، کھلنے کا نظام، بند ہونے کا نظام، پلکوں کا نظام، بھووں کا نظام۔ ہر انسان کی آنکھ کے پیچھے آج 21 سال کی تحقیق کے بعد جب ایک ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ بنتا ہے تو وہ بتاتا ہے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے پیچھے اس رب کریم نے دیکھنے کے لیے 13 ملین 1 کروڑ 30 لاکھ چھوٹے چھوٹے کیمرے لگائے ہوتے۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ وہ 1 کروڑ 30 لاکھ جو کیمرے ہیں یا لائٹ ریسیپٹرز ہیں، ان سے بھی ہم دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، خوبصورت دیدے ہوتے ہیں، موٹی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں، خوبصورت ابری ہوئی ان کے نقش و نگار رخساروں پہ سجی ہوتی ہیں، لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ بظاہر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان میں خوبصورتی بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، لیکن بصارت نہیں ہے، دیکھنے کی ہمت و صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جو 1 کروڑ 30 لاکھ لائٹ ریسیپٹرز ہیں یا کیمرے ہیں، یہ تو تصویر کو کیپچر کرتے ہیں، امیج کو ریسیو کرتے ہیں، منظر کو یوں حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کیمرے کی آنکھ کی طرح ہم ایک تصویر کیپچر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو کیپچر کیا ہے، ریسیو کیا ہے، ابھی اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، پہچانا نہیں ہے، شناخت نہیں ہوئی ہے، ریڈنگ نہیں ہوئی ہے کہ کیا چیز آنکھوں میں آئی ہے۔ وہ پہچاننے کا کام دماغ نے کرنا ہے، اور اسی لیے ان کی آنکھیں تو سلامت ہوتی ہیں، لیکن دماغ کا وہ حصہ ورک نہیں کر رہا ہوتا جس نے پہچاننا ہوتا ہے۔ ان آنکھوں سے لے کے دماغ تک اس تصویر کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 14 لاکھ باریک باریک تاریں لگائی ہوتی ہیں۔ وہ اس تصویر کو وہاں سینڈ کرتی ہیں، بیچتی ہیں، تب جا کے دماغ ریڈنگ کرتا ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، ان آنکھوں کا کھلنا، ان آنکھوں کا بند ہونا، ان کا یوں جھپکنا، ان کے خوبصورت یہ انداز
اگر اس دروازے کو، یہ جو آپ کی مسجد کا دروازہ ہے، ایک دن کے اندر اس کو 20 ہزار مرتبہ بند کیا جائے، کھولا جائے، تو اس کے پیچ بھی لوز ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو نے مجھے وہ آنکھیں دی، میرے ان بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو وہ آنکھیں دی کہ ہم 50، 60، 70 سال تک روزانہ 20 ہزار مرتبہ بند بھی کرتے ہیں، کھولتے بھی رہتے ہیں، اور یہ آنکھیں تیرے حکم سے پھر بھی ورد کرتی ہی رہتی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس نے تمہیں کان دیے، اس نے تمہیں بصارتیں دی، اس نے تمہیں آنکھیں دی، لیکن تم بدنصیب ایسے ہو کہ تمہیں اس کا شکر کرنے کی توفیق کم ہی ملتی ہے، کم ہی ملتی ہے، کم ہی ملتی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، ان آنکھوں کے اندر رب کریم نے وہ کچھ رکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ زبان وہ نہیں کہتی جو آنکھیں کہہ دیتی ہیں، زبان کے اوپر اتنے حروف نہیں آتے جتنے آنکھیں انسان کے ساتھ تبادلہ خیال کر لیتی ہیں، ان میں محبت جھلکتی ہے، ان کے اندر نفرت جھلکتی ہے، ان کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے، ان کے اندر خون بھی ہوتا ہے، ان کے اندر دکھ بھی ہوتا ہے، ان کے اندر غم بھی ہوتا ہے، ان کے اندر خوشی بھی ہوتی ہے، ان کے اندر ہنسی اور مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، ان کے اندر رونا اور آنسو بہانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ جب یہ آنسو بہاتی ہیں اور ان آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں، وہ آنسو بہنے کا ایک پورا پروسیس، اتنا عظیم و شان پروسیس ہوتا ہے۔ ایک مریض تھا، اس کی آنکھوں میں جالا جالا سا رہتا تھا، دھندلا پن سا رہتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا تمہاری آنکھوں کی پرابلم یہ ہے کہ آنکھوں کے پیچھے ایک ٹیئرز بیگ ہوتا ہے، آنسو کا ایک بیگ سا ہوتا ہے، تھیلی سی ہوتی ہے جس میں جا کے آنسو سیو ہوتے رہتے ہیں۔ اس تھیلی کے اندر آنسو پہنچنے کے لیے، نکلنے کے لیے ایک باریک سا سوراخ ہوتا ہے، وہ سوراخ تمہارا تنگ ہو چکا ہے، اب آنسو کچھ بہتے ہیں، کچھ اندر ہی رہ جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں جا پاتے، جس وجہ سے آنکھوں کے اندر جالا سا رہتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ بتاتے ہیں ابھی اس کا علاج ڈسکور نہیں ہوا ہے، دریافت نہیں ہوا ہے۔ باقاعدہ اس مریض کے ایک رشتہ دار نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹرز نے باقاعدہ ایک سوراخ کیا، اس سوراخ کا راستہ ناک سے نکالا، وہ روتا تھا تو اس کے آنسو ناک کے راستے سے بہتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم اس بات کا انکار کر سکتے ہو کہ تیری 2 آنکھیں ہم نے بنائی؟ تم نے خود تو نہیں بنائی، ہم نے بنائی ہیں۔
ہم نے تمہاری آنکھیں بنائی ہیں، ان میں بصارت کی قوت ہم نے دی ہے۔ یہ ایک انگریز ہے، دنیا کا ارب پتی ہے، سافٹ ویئر ہاؤسز کا مالک ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہے، ملٹی نیشنل اس کی کمپنیز ہیں، دنیا کے 50-60 ملکوں کے اندر اس کے دفاتر ہیں، لمبی چوڑی گاڑیاں باہر کھڑی رہتی ہیں، کسی چیز کی اس کو کمی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک معمولی سی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ 60-70 سے جب اوپر جاتا ہے تو آنکھوں کے پپوٹے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لوز ہو جاتے ہیں، اب یہ کھلتی نہیں ہیں، ہر وقت یوں ڈھیلے ڈھیلے بند رہتے ہیں۔ جب بند رہتے ہیں تو ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے پپوٹے کچھ لوز اور ڈھیلے ہو گئے ہیں، اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ کہتا ہے کوئی تو حل کریں۔ وہ ایک سلوشن ٹیپ کی طرح ایک لیکوڈ سا مادہ بنا دیتے ہیں، جیسے ٹیپ ہوتی ہے، اس کو یہاں نرمی کے ساتھ چپکا دیتے ہیں۔ کہتے جب تک آفس میں بیٹھو اس کو لگائے رکھنا، جب رات جب گھر جاؤ پھر اس کو اتار دینا۔ ٹی وی کے لوگ اور میڈیا کے لوگ اس کے پاس پہنچ کے انٹرویو کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جواب دیتا ہے میری گاڑیاں کو لینا چاہتا ہے تو لے لے، میری کمپنی کو لینا چاہتا ہے تو لے لے، زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی آنکھیں خود کھول کے خود بند کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں شکر کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا حساب بھی ہوتا ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا حساب ہوتا ہے۔ کبھی آپ موٹر بائک پہ بیٹھے ہوں اور اپنی بائک چلا رہے ہوں اور چلانے کے دوران آپ کی آنکھ کے اندر معمولی سی کوئی چیز پڑ گئی ہو تو یاد ہے کتنی تکلیف ہوتی تھی؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہی فکر کہ میری آنکھوں سے بس وہ چیز نکل جائے۔ معمولی سی کوئی چیز، معمولی سی کوئی پتنگا آنکھ کے اندر پڑ جائے تو چند لمحوں کے اندر انسان کی اوقات کیا ہونے لگتی ہے۔ یہ چند 5-6 ماہ پہلے جنرل ہاسپٹل کے اندر ایک مریض تھا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو وہاں ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ ایک وبا چلی تھی پچھلے دنوں جس کو فنگس کی بیماری کہتے تھے، اور اس فنگس کی بیماری میں آنکھوں کے اندر جیسے کائی لگ جاتی نا کسی چیز کو، ایسے کلی سی کائی سی زنگ سا لگ جاتا تھا، اور اس زنگ کی وجہ سے آنکھ پھول پھول کے اتنی موٹی بھی ہو جاتی تھی، اور بعض بیچاروں کی اس بیماری کے اندر بینائی ختم بھی ہو جاتی تھی۔ ہم سوچتے نہیں ان نعمتوں کے اوپر کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ رب کریم قیامت کے دن عدالت لگی، ایک بندے سے اللہ نے پوچھا کہ میں نے تجھے آنکھ کی نعمت دی تھی، آج تجھ سے اس کا حساب لینا چاہتا ہوں۔ پہلے تو رب نے کہا اس کو میری رحمتوں سے جنت میں داخل کر دو، ایک اسرائیلی روایت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مستدرک حاکم میں بیان ہوئی ہے۔ اس بندے نے کہا اللہ 500 سال تک میں تیری عبادت کرتا رہا۔ اس نے اللہ سے دعا بھی کی تھی اللہ مجھے موت دینا تو سجدے کی حالت میں دینا، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، موت سجدے کی حالت میں آئی۔ رب کریم نے پوچھا بلکہ کہا کہ اس بندے کو ادخلوا عبدی جنتی برحمتی، میری رحمت کی وجہ سے جنت میں بھیج دو۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ میرے 500 سال کی عبادت، میرے وہ رکوع اور میرے وہ سجدے، وہ سب کہاں گئے؟ رب کریم نے کہا اچھا حساب کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم اس کا حساب ہی لیں گے۔ فرشتوں سے کہا 500 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور اس نے جو
500 سال 2 آنکھوں کی نعمت استعمال کی ہے، اسے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ یہ اسرائیلی روایت کہتی ہے کہ 500 سال کی عبادت کا پلڑا اوپر اٹھ جاتا ہے اور آنکھ کی نعمت کا ترازو والا پلڑا نیچے جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک دفعہ میں نے ماں کی ممتا کو دیکھا تو 1 کروڑ 30 لاکھ کیمروں نے کام کیا۔ میں نے ایک دفعہ باپ کے چہرے کو دیکھا تو اس آنکھ کے پیچھے جو 14 لاکھ باریک تاریں تھیں وہ بھی حرکت میں آئیں۔ میں نے زندگی میں ایک دفعہ آنسو بہایا تو پورے کے پورے جسم نے ساتھ مل کے فنکشن کیا۔ تو مجھے تو چاہیے کہ ماں کو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد 1 کروڑ 30 لاکھ مرتبہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ میں وہ نہیں کر سکتا، مجھے پھر چاہیے کہ ایک امیج اور منظر کو دیکھنے کے بعد 14 لاکھ تاروں کی عوض 14 لاکھ مرتبہ پھر شکر ادا کروں۔ میں وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جب اتنی بڑی نعمت ہے تو 500 سال میں انسان کتنی دفعہ استعمال کرتا ہے؟ تو جب ترازو میں حساب کیا گیا، آنکھوں کی نعمت کا پلڑا نیچے رہا اور عبادت اوپر جھک گئی۔ تیسری بات میں عرض کروں گا، کہاں استعمال نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں بتایا ہے، اور وہ آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان پہ ہم نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ رکنا ہے تاکہ اللہ کے قرآن سے ہم سیکھیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سورہ نور ہے۔ میں نوجوان بیٹوں سے کہوں گا کہ اس کو ذرا گھر میں جا کے بھی تلاوت کیجئے گا، اور بیٹیاں بھی اس کو گھر میں جا کے پڑھیں۔ 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان والے مردوں سے آپ کہہ دیں۔ مجھ سے پہلے ہمارے معزز مہمان اللہ کے پیارے نبی کی شان پہ بہت پیاری گفتگو فرما رہے، اللہ ان کا سفر قبول فرمائے۔ تو کیا ہے میرے پیارے نبی، آپ کہہ دیں اپنے ان امتیوں سے، کافر نہیں مانتے نہ مانے، عیسائی نہیں مانتے نہ مانے، یہودی نہیں مانتے نہ مانے، ایتھیسٹ نہیں مانتے نہ مانے، لبرلز نہیں مانتے نہ مانے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، ان سے آپ کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو کچھ نہ کچھ پست رکھا کریں، کچھ نہ کچھ، یہ نہیں کہا ہر وقت پست رکھا کریں۔ کبھی انسان کو دائیں دیکھنا ہے، بائیں دیکھنا ہے، اوپر دیکھنا ہے، نیچے دیکھنا ہے، کب پست رکھنا ہے؟ کچھ نہ کچھ جب غیر محرم سامنے آ جائے، جب کسی کی بیٹی کسی کی بہو سامنے آئے، جب کسی کی بیوی کسی کی ماں سامنے آئے، جب کسی کی عزت کسی کی ناموس سامنے آئے، گلی میں، چوک میں، چوراہے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، گراؤنڈ میں، لان میں، صحن میں، گلی کے کس کونے میں، دفتر میں، آفس میں، مارکیٹ میں، دکان پہ، پلازے پہ، سرے راہ سرے بازار چلتے ہوئے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کریں۔ ٹی وی کی سکرین پہ، موبائل کے ویڈیو پہ، یوٹیوب کے چینل پہ، انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پہ، واٹس ایپ کے تصویر پہ، ڈیلی موشن کے سارے منظروں پہ، اپنے موبائل کی سکرین پہ، میموری کارڈ پہ، اخبار کے صفحات پہ، نیوز چینل پہ غیر محرم کی تصویر سامنے آئے یا خود غیر محرم سامنے آئے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اگر ان کا ایمان ہے تو ان سے کہہ دیں کہ نگاہیں نیچے کر لیا کریں۔
کیا فائدہ ہوگا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نگاہیں نیچے رکھیں گے تو ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، نگاہیں نیچے رکھیں گے تو ان کے دل پاکیزہ ہو جائیں گے، نگاہیں نیچے رکھیں گے تو ان کو پاکیزگی ملے گی، سوچ پاکیزہ ہو جائے گی، دل پاکیزہ ہو جائے گا، سکول پاک ہو جائے گا، کالج پاک ہو جائے گا، گھر پاک ہو جائے گا، ماحول پاک ہو جائے گا، سوچ پاک ہو جائے گی. ان اللہ خبیر بما یصنعون. کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کو یہ بھی بتا دیں جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو تو سارا ہی پتا ہوتا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ بھی کچھ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. ان کو یہ بھی کہہ دیں وہ بھی اپنی ناموس و عزت کی پہرادار بن کے رہا کریں. اور ان سے یہ بھی کہہ دیں وہ اپنی زینت، اپنے حسن، اپنے جمال اور خوبصورتی کی نمائش نہ کیا کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اگر یہ آنکھیں آوارہ ہو جائیں گی تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ نامہ اعمال میں اسے آنکھوں کا زنا لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں كتب على ابن آدم حظه من الزنا فزنا العينين النظر وزنا اليدين البطش. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یہ جو آدم کا بیٹا ہے اور یہ جو حوا کی بیٹی ہے زنا میں سے کسی نہ کسی طرح اپنا حصہ لیتے رہتے ہیں. ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے کہ غیر محرم کے جسم کو ٹچ کرے اور آنکھوں کا زنا ہوتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق آنکھوں کا آوارہ ہونا اسے آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے نوجوان بیٹو اسے دل کھول کے سن لینا، توجہ سے سن لینا، انہماک سے سن لینا. حدیث نہیں ہے، ایک امام کا قول ہے، ان کی زندگی کا مشاہدہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اے نوجوان بیٹو جب تم زنا کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم ایک قرض چکا رہے ہوتے ہو. تمہاری بہنیں اور بیٹیاں جوان ہو کے تمہارے قرض کو واپس کرتی ہیں. تم قرض اٹھاتے ہو واپس کرتی ہیں. مطلب یہ نہیں ہے، بعض دفعہ ذہن میں خیال آتا ہے جرم اس کا ہے سزا اس کو کیوں مل رہی ہے. مطلب یہ نہیں کہ ان کو لازمی سزا ملتی ہے. امام صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے جب اس نوجوان کی بھی آنکھ آوارہ، اس بیٹے کی بھی آنکھ آوارہ، اس بیٹے کی بھی آنکھ آوارہ، گلی کے اندر یہ شخص بھی آوارہ، یہ بھی آوارہ، وہ بھی آوارہ، سارے ہی آوارہ ہو جائیں گے تو پھر کس کی عزت بچے گی؟ کون محفوظ رہے گا؟ وہ جو ایک گھر کو آگ لگے گی آگے آگے تو پھیلتی ہی جائے گی. اور اللہ کے پیارے نبی نے بھی اسی ملتے جلتے انداز میں سمجھایا تھا. آیا تھا ایک نوجوان اجازت مانگنے کے لیے، کہا مجھے بے حیائی کی اجازت دے دیں. فرمایا اتحبہ لأمک، اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟
کہا نہیں اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو، کہا نہیں اپنی پھپھو کے لیے پسند کرتے ہو، کہا نہیں اپنی بہن کے لیے کرتے ہو، کہا نہیں اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو، کہا نہیں، فرمایا جب تم پسند نہیں کرتے ہو لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جس کے ساتھ تم بے حیائی کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن کسی کی بیٹی ہی ہوگی نا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ پہلا نقصان یہ ہوگا جب آنکھیں آوارہ ہو جائیں گی تو پھر آپ کے نام اعمال میں زنا لکھا جائے گا۔ دوسری سزا یہ ملے گی جب آنکھیں آوارہ ہو جائیں گی تو پھر جو دوسرے آوارہ لوگ ہیں تمہاری بہنوں کی طرف بھی غلط نگاہوں سے دیکھیں گے۔ جب کسی کی عزت کے اوپر تم تبصرے کرو گے، کسی کی چال کے اوپر تم کمنٹس دو گے، کسی کی تصویر کو تم شیئر کرو گے، کسی کے حسن و جمال کے اوپر تم للچائی نگاہوں اور ٹپکتی ہوئی رالوں کے ساتھ دیکھو گے تو تمہارے گھر میں تو بہنیں اور بیٹیاں ہیں نا، پھر وہ بھی ایک دن آئے گا محفوظ نہیں رہ پائیں گی۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا جو اللہ کے قرآن سے معلوم ہوتا ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ جو شخص آنکھوں کا آوارہ ہو جاتا ہے، آنکھوں کے آوارہ انسان کا آخر کار دل بھی آوارہ ہو ہی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آنکھیں نا دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کوئی گناہ کی بات ہے؟ مولوی اتنی سختی کرتے ہیں، یہ بھی کوئی غلط بات ہے؟ امام صاحب سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے، حدیث سے پوچھئے، کیا ہوگا جب آنکھ آوارہ ہو جائے گی؟ تو آنکھ اور دل کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آنکھ بے حیا تو دل بے حیا، آنکھ آوارہ تو دل بھی آوارہ ہو جائے گا۔ یہ تیسرا بلکہ چوتھا بڑا شدید نقصان ہوگا، اور یہ اتنا شدید نقصان ہوگا کہ قرآن مجید نے جہاں آنکھوں کے بند کرنے کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں اللہ نے اپنے نور کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور۔ آنکھیں بند کرنے سے انشاءاللہ دل میں ایمان کا نور پیدا ہوگا۔ امام ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ویسے لاجیکلی بھی آپ نے اس پہ سوچنا ہے۔ جو انسان آنکھ کا آوارہ ہوتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان وقتی طور پہ اچھی چیز کی طرف یا کسی کی عزت کی طرف دیکھنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک وقتی لذت پیدا کرتا ہے، اور اس لذت کے بعد اس کے دل میں حسرت آتی ہے، مایوسی آتی ہے، نا امیدی آتی ہے۔ وہ کسی کی عزت ہے، وہ کسی کی غیرت ہے، وہ کسی کی ناموس ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی ماں ہے۔ آپ نے گھور گھور کے تاک تاک کے اس کو دیکھا بھی، وقتی طور پہ آپ کو شیطان نے
ایک وقتی عارضی قسم کی ایک لذت تو دی، لیکن اس لذت کی مثال بالکل اس طرح سے ہے جس طرح اس زخمی انسان کو لذت ملتی ہے جو خارش کا مریض ہو، تو یوں جب زور زور سے اپنے زخم کے اوپر رگڑتا ہے تو لذت تو ملتی ہے، اور بعد میں دیکھتا ہے خون بہ رہا ہے، زخم بڑھ گیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس کے دل میں حسرت بڑھتی ہے، اس کے دل میں زخم بڑھتے ہیں، دنیا میں اس کے علاوہ اور اسے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس کے برعکس امام صاحب فرماتے ہیں اگر انسان اپنی آنکھ کو اللہ کے حکم کے تحت بند کر لیتا ہے، اس کے دل میں ایمان بڑھتا ہے، نور بڑھتا ہے، بصیرت بڑھتی ہے، روشنی بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے، امام صاحب کہتے ہیں اے ایمان کے ماننے والے نوجوان بیٹے، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر کے دیکھو، جو دیکھنے کی لذت تم چھوڑو گے تو اللہ تمہیں اس سے بڑی ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے جب آنکھ آوارہ ہو جاتی ہے، دل میں تصویریں سج جاتی ہیں، صنم خانے لگ جاتے ہیں، دل کے اس کونے میں ایک تصویر، اس کونے میں ایک تصویر، اس کونے میں ایک بت، اس کونے میں ایک صنم، اس گوشے میں ایک صنم، مختلف صنم خانوں کا، بتوں کا یہ دل مرکز بن جاتا ہے۔ پھر اس دل کے اندر نہ اللہ کی محبت آتی ہے، نہ رسول اللہ کی محبت آتی ہے، نہ قرآن کی لذت آتی ہے، نہ تلاوت کی مٹھاس آتی ہے، نہ نماز کا خشوع آتا ہے، نہ حج کا سکون آتا ہے۔ جس دل کے اندر مختلف بت سجے ہوئے ہوں اور جو دل آوارہ ہو چکا ہو، وہ دل اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی کیسے آج کل کے قرآن پڑھتے ہیں اور لذت نہیں آتی، نماز پڑھتے ہیں لذت نہیں ملتی، کہاں سے لذت ملے؟ ہم بھی گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اس بات کا اعتراف ہے، اقرار ہے، لیکن ذرا اس چیز پہ بھی تو غور کر لو کہ جب آنکھیں بے حیا ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے کہ لذت چھن جاتی ہے، عبادت کی لذت چھن جاتی ہے۔ کوئی 2-4 دن کو ایک ہفتہ اس طرح سے گزار کے تو دیکھیں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر کے دیکھیں، گندے مناظر سے ان کو بند کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا آپ کی عبادت میں لذت کیسے آتی ہے، حلاوت کیسے آتی ہے، مٹھاس کیسے آتی ہے۔ چھٹا نقصان یہ ذہن میں رکھتے چلے جائیے، اور اس کے بعد گفتگو کے آخری حصہ کی طرف بڑھ کے ہم بات کو کلوز کرتے ہیں۔ چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے بعض دفعہ گناہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بے ایمان اور کافروں کی موت مرتا ہے۔ چھوٹا سا گناہ انسان کو اتنی دور لے جاتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کی 2 مثالیں دی، فرماتے ہیں ایک مجاہد کا گروپ تھا، مجاہدین کا، وہ جہاد فی سبیل اللہ پہ جانا چاہتے تھے، ان کے گھروں میں نوجوان بیٹیاں تھیں، ان کو یہ فکر بھی دامنگیر رہتی تھی کہ اگر ہم جہاد پہ روانہ ہو گئے تو ہماری جوان بیٹیوں کی ناموس کی حفاظت کون کرے گا۔ آخر کار ان کو ایک حل سوجھا کہ فلاں ایک شخص ہے کٹیا میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کے پاس ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ والد گرامی رحمہ اللہ یاد آئے، مولانا یوسف اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا کسی بھی نوجوان بچی کو، بیٹی کو علیحدہ پڑھانا نہیں ہے، چاہے وہ یہ کہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا ہے۔ سلف صالحین بھی یہی نصیحت کرتے تھے، بچیوں کو بچیاں پڑھائیں، مردوں کو مرد پڑھائیں۔ یہ کوئی ایجوکیشن مخلوط ماحول اسلام میں اس قسم کا تصور تو نہیں ہے، اور پھر خصوصاً ٹیوشن کو اس انداز میں پڑھانا، ایک کمرے میں، ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، گھر کی بیٹھکوں میں،
اور پھر اس کے پاس محرم کا نہ ہونا، دروازے کا بند ہونا، یہ تو ہر لحاظ سے ایک خطرے والی چیز ہے اور خطرناک قسم کی چیز ہے۔ تو والد گرامی یہ باقاعدہ نصیحت کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ انہوں نے خود بھی اس پہ پوری زندگی عمل کیا، اور ہمیں بھی یہی نصیحت کی، راجوال کو یہی ماحول دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نصیحت پہ عمل کی پوری زندگی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، جب وہ نوجوان جہاد پہ جانے لگے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ اللہ کرنے والا ایک عابد و زاہد درویش انسان ہے، ہم اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تینوں نوجوان جہاد پہ چلے گئے، اس سے بات کی کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہماری بہن ادھر ہم اس کو کٹیا بنا دیتے ہیں، یہاں رہے گی، آپ اپنی کٹیا میں رہیں گے، گھر سے کوئی ہمسایہ کھانا بھیج دیا کرے گا، یہ اپنا کھا لے گی، آپ اپنا کھا لیں گے۔ پہلے وہ نہ مانا، پھر وہ مان گیا، جب مان گیا یہاں سے پھر آزمائش شروع ہو گئی۔ جب آزمائش شروع ہوئی، شیطان آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ نور ہی میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلا کرو۔ اس کے قدم ہوتے ہیں، قدم کو سٹیپ کہتے ہیں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، ون بائی ون، سٹیج بائی سٹیج، مرحلہ بمرحلہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو وہ مان گیا۔ جب وہ مان گیا، پہلے تو ایسے ہوتا رہا، کھانا آتا وہ ادھر ہوتا، وہ ادھر بچی ہوتی، وہ اپنا کھانا کھاتا، وہ اپنا کھانا کھاتی۔ شیطان پھر آیا، اس کے دل میں خیال ڈالا، نہ اس کی یہاں کوئی ماں، نہ اس کا یہاں کوئی باپ، نہ اس کی کوئی ہمشیرہ، نہ اس کا کوئی بھائی، یہ ایک تنہا ہے جو اس کٹیا کے اندر رہتا ہے۔ تم کتنے سخت دل ہو، کبھی اس بیچاری کی خیریت تو پوچھ لیا کرو۔ خیریت پوچھی، پھر شیطان آیا، گپ شپ شروع ہوئی، شیطان پھر آیا، برائی شروع ہوئی، شیطان پھر آیا، برائی پہ برائی ہونے لگی، شیطان پھر آیا، بچے کی پیدائش ہوئی، شیطان پھر آیا۔ اس ظالم نے اس کے دل میں یہ سوچ ڈالی کہ اس بچے کو قتل کر دو، وگرنہ تمہارا راز فاش ہو جائے گا۔ اس بچے کو قتل کیا، اس کی لاش کو دفن کیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس سے رہا نہیں جائے گا۔ شیطان پھر آیا، اگر اب تم اس کو قتل نہیں کرو گے، یہ سارے راز اگل دے گی، تمہارے پردے فاش ہو جائیں گے، آخر اس کے غیور بھائی واپس آئیں گے، اس کو بھی قتل کر دو۔ بچے کو بھی قتل کیا، اس کی ماں کو بھی قتل کیا، قتل کر کے وہاں ایک گڑھے کے اندر دفنا دیا، اوپر منو مٹی ڈال دی، اپنی طرف سے پرسکون ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جب بھائی واپس آئے مجاہدین، شیطان چھوٹے بھائی، پھر بڑے بھائی، پھر درمیانے بھائی کے خوابوں میں 3 رات مسلسل آتا رہا۔ وہ خیال کو جھٹکتے رہے، چھوٹے بھائی سے رہا نہ گیا، بڑے بھائی سے کہتا ہے، بھیا جان 3 راتوں سے ایک خواب آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کیا خواب، کیسا عجیب پریشان کن خواب ہے۔ خواب میں دکھائی دیتا ہے کہ اس درویش نے جس کے پاس ہم نے اپنی بہن کو چھوڑا تھا، اس کے ساتھ بے حیائی کی، بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا، اور خواب میں مجھے بتایا جاتا ہے فلان جگہ پہ ان کی قبر بھی موجود ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے، بیٹے یہی خواب تو مجھے بھی آ رہا ہے۔ وہ درمیان والے سے شیئر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ خواب تو مجھے بھی 3 دن سے آ رہا ہے۔ تینوں مل کے جاتے ہیں، درویش سے پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے فوت ہو گئی تھی، میں نے اس کو دفن کر دیا، لیکن چونکہ ان کو خواب آ چکا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں تم جھوٹ بکتے ہو، اس جگہ کی قبر کشائی کی جاتی ہے، اندر سے ایک لاش، پھر بچے کی لاش دریافت ہوتی ہے، بادشاہ کی عدالت میں مقدمہ پہنچ جاتا ہے، 2 قتلوں کا یہ قاتل، اور 2 انسانوں، 2 جانوں کا یہ قاتل انسان، اس کے بارے میں سولی کے پھندے پہ لٹکائے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب سولی کے پھندے پہ لٹک جاتا ہے تو شیطان پھر آ کے کہتا ہے، میں نے تجھے پھنسایا تھا، اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک دفعہ مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری مشکل کشائی کر سکتا ہوں۔ ادھر سے وہ شیطان کو مدد کے لیے پکارتا ہے، ادھر سے جلاد سولی کے پھندے کو کھینچ دیتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، یہ ظالم انسان
ایک آنکھوں کی آوارگی کے پیچھے اپنے ایمان کا بھی نقصان کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا والله سميع عليم۔ او ایمان والو، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلا کرو۔ اس کے قدم کیا ہیں؟ نظرۃ فابتسامۃ فموعد فلقاء۔ نظر سے، آنکھ سے گناہ شروع ہوتا ہے، مسکراہٹ درمیان میں آتی ہے، پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر آوارگی ہوتی ہے، پھر کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، پھر دل پہ زنگ لگتے ہیں، پھر اللہ سے دوریاں ہوتی ہیں، پھر عزتیں لٹتی ہیں، پھر بیٹیاں گھروں سے فرار ہوتی ہیں۔ ادھر بوڑھا باپ کھڑا ہوتا ہے، 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے، داڑھی اس کی سفید ہوتی ہے، کمر اس کی جھکی ہوتی ہے، ہاتھوں میں عصا ہوتا ہے، جسم میں راشا ہوتا ہے، قدم اس کے ڈگمگاتے ہیں، اور اس بیچارے کے سامنے اس کی جوان بیٹی کہتی ہے، میں اپنے آشنا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں نہیں جانتی تو میرا کیا لگتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا۔ اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، کہا شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ اتنا ظالم ہے، اس کی بات مانو گے نا تمہیں بے حیائی اور برائی کے راستے پہ لگا دے گا، اور یہ بے حیائی کا راستہ ایسا ہے، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ بچتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، مہینے میں 2-2 4-4 دفعہ ہم سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، بیٹیاں بھی پوچھتی ہیں، بیٹے بھی پوچھتے ہیں، شادی کے ہفتے کے بعد، شادی کے مہینے کے بعد، شادی کے 4-5-6 ماہ کے بعد، گھر کے اندر لڑائیاں اور فسادات، اور اس کی وجہ ماضی کی آوارگیاں اور گزشتہ زندگی کی بے حیائیاں۔ جب ان کے پول کھلنے لگتے ہیں، راز فاش ہونے لگتے ہیں، پھر ماضی کے گناہ سامنے کانٹوں کی طرح پاؤں میں چبھنے لگتے ہیں، پھر مستقبل تباہ ہونے لگتا ہے، پھر شیطان مسکراتا ہے، ہنستا ہے کہ ہاں جو کچھ تم نے کیا تھا آج تمہارے سامنے آ رہا ہے، اور معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے ہماری بیٹیوں نے جو 30 سال پہلے جرم کیے ہوتے ہیں، 40 سال کے بعد ان کی بیٹیاں انہی راہوں پہ چل رہی ہوتی،
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. جو 40 سال جوانوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، 40 سال کے بعد جب ان کی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو ان کے گناہ ایک بھیانک خواب بن کے ان کے سامنے آنے لگتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سب سے بڑا نقصان آنکھوں کی آوارگی کا یہ ہوتا ہے. یہ 8واں نقصان نوٹ کیجئے. اللہ کی عدالت میں آنکھیں بول بول کے بتانے لگتی ہیں کہ یہ ہم سے کیا کام لیتا رہا. یہ بھی اللہ نے اسی صورت میں بتایا. اسی صورت ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اس سے واضح سورہ یاسین ہے. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. اس سے واضح ایک اور آیت ہے. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. جب وہ اللہ کی عدالت میں آئے تو ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دینے لگی. اللہ نے پوچھا یہ تم سے کیا کام لیتا رہا ہے؟ اور آنکھیں بتانے لگیں. اس کے موبائل پہ کوڈ لگے ہوتے تھے، یہ انکرپٹ ہوتا تھا، پاس ورڈ لگے ہوتے تھے، یہ اپنے بند کمرے میں ہوتا تھا، یہ دائیں بائیں جھانکتا تھا. ماں نہیں دیکھتی، باپ نہیں دیکھتا، استاد نہیں دیکھتا، اور پھر یہ اپنے موبائل کی سکرین پہ اے ہمارے رب کریم تو نے ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا؟ اور یہ 4 4 5 5 6 6 گھنٹے ہمیں اتنا آوارہ استعمال کرتا تھا. یہ سب بیانات اللہ کی عدالت میں آنکھیں دے گی اور اس کی طرف اللہ نے توجہ بھی دلائی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اس میں کوئی شک ہی نہیں. کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، دلوں کے بارے میں اللہ کی عدالت میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا. کہاں استعمال کر کے آئے؟ یہ آیات ذرا سن لیں اور اس کے بعد مجھے آپ اجازت دیں. کیا کرنا ہے ان آنکھوں سے؟ کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی ہے نا، تم کیوں پابندی لگاتے ہو؟ ہاں دیکھنے کے لیے بنائی، لیکن کیا دیکھنا یہ بھی بتایا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام صبح اٹھتے نا، اپنے بستر پہ بیٹھے ہوتے، ابھی آپ نے ہاتھ بھی نہ دھوئے ہوتے، وضو بھی نہ کیا ہوتا، تو سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت ہوتا تھا. رات کو بستر پہ لیٹتے تو سب سے آخری کام بھی اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہوتا تھا. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، دن کی روشنی کو دیکھتے ہیں، رات کی تاریکی کو دیکھتے ہیں. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہیں. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو قبرستان کی آبادیوں کو دیکھتے ہیں. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو کندھوں پہ اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھتے ہیں. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو 70-80 سال کے بزرگوں کے چہروں پہ پڑی ہوئی جھریوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں ہمارا یہ انجام ہونے ہی والا ہے. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو مردے کے لباس کو یوں پھاڑتا ہوا دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک دن یہ ہونے ہی والا ہے. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو تختے کے اوپر لاش کو لیٹتا ہوا دیکھ کے اس کے اوپر بہتے پانی کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہونے ہی والا ہے. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو کھلی ہوئی کبھی برسات کے اندر قبر کھلی ہو اور اس کے اندر سے ہڈیاں بھری ہوئی باہر آئیں اور آنکھیں پھٹی ہوئی لاش نظر آئے تو ان کو یاد آ جاتا ہے ہمارا آخری انجام اور حشر بھی یہ ہونے ہی والا ہے. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو کیٹو کی چوٹیوں اور بلندیوں کو دیکھتے ہیں، آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں، سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہیں، جھلملاتے تاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں، سورج کی ضیاءباشیوں کو دیکھتے ہیں، پھول کی پتی کو دیکھتے ہیں، چنبیلی کی خوشبو کو دیکھتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اللہ تو ان سب کا خالق ہے اور تو نے یہ ساری کائنات بیکار اور بے مقصد تو نہیں بنائی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. آنکھوں سے کیا کرنا ہے؟ کائنات کو دیکھنا ہے. آنکھوں سے کیا کرنا ہے؟ عبرت کی کہانیوں کو دیکھنا ہے. آنکھوں سے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی بے سر و سمانی اور اس کے فنا ہونے کو دیکھنا ہے. آنکھوں سے کیا کرنا ہے؟ اپنے انجام کو یاد کرنا ہے. آنکھوں سے کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافیاں مانگ کے ان سے آنسو بہانے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جب یہ آنسو بہ پڑتے ہیں پھر بندہ معافی مانگ لیتا ہے، پھر زندگی کو بدل لیتا ہے، پھر یہ پکار اٹھتا ہے اللہ جو ہو چکا میری پردہ پوشیاں فرما دے۔ رب کریم اتنا مہربان ہے، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ وہ اس کی زندگی کی ماضی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ تو مہربان ہے نا، وہ تو اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے تو صحیح۔ دوبارہ مبارکباد ہو آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ سب سامعین کو اس عظیم الشان پروگرام کی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔